کسی بھی وقت کوئی بھی سر سے بے پردہ نہیں ہوا۔ ایک حکمران مسلسل اپنا سر ڈھانپتا رہتا، کسی نے بھی اسے برہنہ نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس اسرار کو جاننے کی کوشش کی، لیکن ہر بار حاکم نے غیر معمولی صلاحیت کے ساتھ معاملے کو چلاتے ہوئے جواب دینے سے گریز کیا۔ ایک موقع پر اس کے غیر معمولی پادری نے رب سے اس راز کو جاننے کا انتخاب کیا۔ ماضی کی طرح حکمران نے کسی نہ کسی طریقے سے پادری کے خیال کو ری ڈائریکٹ کرنے کی ٹھوس کوشش کی، تاہم اس نے یہ جاننے کے لیے کوئی پتھر نہیں لگایا۔ آخر کار رب نے پادری کے حوالے کر دیا۔ پھر بھی اس نے ایک شرط پر اسے بتانے پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ مزید کسی کو نہیں بتائے گا۔ نیز ساتھ ہی کہا کہ یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس نے شرط کا غلط استعمال کیا ہے، اسے انتہائی نظم و ضبط کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ حاکم نے یہی کہا، اس کے سر پر سینگ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ عموماً اپنا سر ڈھانپتا ہے۔ اس حقیقت کے چند دن بعد شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ آقا کے سر پر سینگ ہے۔ اس نے اپنے غیر معمولی پادری کو بلایا اور اس شرط کی خلاف ورزی کے لیے ایک سامراجی درخواست دی کہ اسے سنجیدگی سے رد کیا جانا چاہیے۔ پادری واقعی معقول تھا، اس نے اچانک کہا، آقا پر ہم آہنگی ہو، جبکہ اب حاکم ہوتے ہوئے بھی اپنے راز کو نہیں چھپا سکتے، اب مجھ سے یا کسی دوسرے فرد سے ایسا کرنے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے اسرار کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے بعد جس قدر نظم و ضبط میرے لائق ہے، تمہیں بھی اسی طرح حاصل کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلنے والے الفاظ میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے دور رہ سکتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ کو 10 لاکھ سیکنڈ خیالات آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ جس جگہ سے بھی گزرتے ہیں اپنی طاقت اور طاقت کے مطابق زخم لگتے ہیں، کسی دوسرے فرد کو نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظوں کی طوالت آپ کے اندر رہتی ہے، وہ آپ کے غلام ہیں۔ مزید برآں جب ان کو تنخواہ ملتی ہے تو آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے معمولات کے اختتام تک آپ کو اپنی سرگرمیوں اور کردار سے اپنے الفاظ کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔